الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آخری رکوع کا بیان گزشتہ 3 ہفتوں سے تقریباً جاری ہے. یہ سورہ بقرہ جس کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر مومنین کا، منافقین کا، بنی اسرائیل کا اور کافروں اور مشرکوں کا بیان فرمایا، اور اسلام کے بڑے بڑے احکام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، خلا، معاملات، قرض پر جو معاملات ہوں ان کو کیسے ادا کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم پہلو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بندوں کو یعنی ہم کو تلقین فرمائی ہے دعا کی. دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ دعا مانگو. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں جب بندہ مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں. نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے، یعنی اپنے آپ کو غنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، اور غنی تو صرف ایک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. بے نیاز تو صرف وہی ہے، باقی پوری کائنات اور پورا عالم اس کا محتاج ہے. لہذا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتے ہیں، غصہ فرماتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے. اور جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا اور اس بندے کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. جتنی زیادہ وہ دعا کرتا ہے تعلق بڑھتا جاتا ہے، جتنا زیادہ مانگتا ہے تعلق اتنا ہی بڑھتا ہے. دھیرے دھیرے بڑھتے 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 وہ اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے.
جو آپ واقعات سنتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے، وہ ولی تھے، وہ دوست تھے، کیسے ہوئے؟ کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بزرگ پیدا نہیں ہوتا، کوئی قطب ابدال پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ سے۔ اعمال سے، مانگنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ ہر مومن بندہ ولی بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ تعلق اپنا اس ذات کے ساتھ قائم کر لے جو ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور تعلق کیسے قائم ہوگا؟ تعلق قائم ہوتا ہے دعا کے ذریعے۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسی میں پیچھے ہو گئے۔ دعا مانگنا تو ہمیں بوجھ لگتا ہے، بوجھ۔ اگر لمبی دعا کبھی ہو جائے تو بس نہ معلوم پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اور میرے تو اچھے خاصے لوگ مجھ سے پریشان رہتے ہیں، یہاں پر رمضان آ رہے ہیں، اب تو ویسے ہی 15 دن تک لوگ پریشان رہیں گے، کہہ رہے صاحب تو سب مانگ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ مزاج نہیں بنا ہمارا مزاج بن گیا جلدی سے 5 منٹ کی نماز پڑھو اور سلام پھیرو اور نکلو مسجد سے۔ یاد اب اگر 2-3 منٹ دعا مانگنی پڑ جائے تو بوجھ لگ رہا ہے۔ ایسا کام جس سے اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے وہ کام بوجھ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ جو ضرورتیں ہماری ہے وہ پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا تعامل رہا ہے، اکابرین کا معمول ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ ابھی یہ کسی تفسیر کے دورانیے میں یہ بات آئی کہ وہ چیز جس کا ملنا یقینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اللہ سے مانگتے تھے جس کا ملنا یقینی ہے۔ اس کی بڑی مثال ہے کہ یہ بتلائیے کہ جنت اللہ کے نبی کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بتائیے۔ اللہ کے نبی کے لیے ہی جنت بنائی گئی، انہی کے صدقے میں جنت بنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنتی کو نہ بناتا، بلکہ یہ پورا جو نظام دیکھ رہے ہیں یہ سب کس کے صدقے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کو سوال کرتا ہوں۔ تو بڑی عجیب دعا ہے، آپ غور کریں تو، کہ ایک مثال سطحی درجے پر اگر دی جائے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے گھر بنایا، مثال چونکہ انسان مثالوں سے سمجھتا ہے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے گھر بنایا اور بہترین شاندار عالی شان گھر بنایا، بیٹے کو بھی پتا، باپ کو بھی پتا کہ یہ میں نے اسی کے لیے بنایا، اور پھر وہ ابا سے درخواست کرے کہ ابا یہ گھر مجھے دے دو، تو کہے گا کیا بے وقوف ہے بھائی، میں نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، تمہیں پتا ہے یہ تمہارا ہی ہے، اٹ belongs to you، اب اس کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مانگا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ تو جنت تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں بنی، لیکن آپ نے یہ دعا مانگ کر میسج دیا امت کو کہ اس چیز کو بھی اللہ سے مانگو جس کا ملنا تمہارے لیے یقینی ہو۔ جنت اللہ کے نبی کو ملے گی، یقینی بات ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس چیز کو بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ یہ ہم کو، پوری امت کو سبق سکھلا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ضرورت ہے وہ تو مانگو گے ہی، تمہارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا تم تو مانگو گے ہی، تم مقروض ہو تو مانگو گے ہی، تمہاری اولاد نہیں تو تم مانگو گے ہی، تم بیمار ہو تو مانگو گے ہی۔ اس چیز کو بھی مانگو جس کا ملنا تمہیں یقینی ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ چیز تو میری ہے، مجھے مل کر رہے گی، پھر بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے عطا فرما دیجئے، کیونکہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پوری کائنات کا تمام اعمال کا خلاصہ ہے کیا؟ نماز کیوں پڑھی جا رہی، روزہ کیوں رکھا جا رہا، زکوٰۃ کیوں دی جا رہی، قرآن کیوں پڑھا جا رہا، مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہے کہ اللہ خوش ہو۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ مقصد تو صرف ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا، اور اللہ خوش ہوتے ہیں مانگنے سے، بندہ مانگے۔ اسی لیے اس پوری سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں تلقین فرمائی، سکھایا طریقہ کہ یوں مانگا کرو۔ بہت ساری دعائیں پیچھے آئیں، ان کی تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، جیسا کہ سب سے پہلی دعا جو قرآن کی ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آئی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کلمات القا کیے، ان کا ذکر آیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اسی طریقے سے ایک بہت خوبصورت دعا آئی تھی،
جو جب مقابلہ ہوا تھا جالوت سے طالوت کا، اور اس وقت کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور اس وقت کے جو نبی تھے وہ لے کر کے گئے تھے فلسطین میں جو جنگ ہوئی تھی، جہاں پر وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا اور یہاں پر یہ چند لوگ تھے اور ان میں سے بھی اکثر دھوکہ دے گئے تھے. تو انہوں نے دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سب دعائیں آئیں، سلیقہ سکھلایا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ دعا مانگو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا اختتام بھی دعا کی تلقین پر کیا ہے. یہ سورت سورہ بقرہ جو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، ایک دعا پر پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں دعا کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. کیا دعا ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجئے گا، ہماری پکڑ نہ کیجئے گا اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو. اور اگر بالکل جو اپنا محاوری ترجمہ کریں تو یہ کہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو. ایک ساتھ بولتے ہیں ہم لوگ کہ بھول چوک، تو وہی معنی ہے یہاں پر ان نسینا وختانہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کیجئے گا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور ہم پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالیے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں. واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دیجیے. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہی ہمارے مولا ہیں، مددگار ہیں. لہذا جب آپ ہی مولا ہیں لہذا کافر قوم کے مقابلے میں، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. یہ تو اس کا ترجمہ تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دعا کی تلقین پر اس سورت کا اختتام ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں مانگو ہم سے، سلیقہ سکھلا رہے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجئے گا اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا خطا ہو گئی ہو. خطا تو کہتے ہیں کہ غلطی سے کوئی کام ہو جانا، یعنی آدمی جا کہیں رہا تھا اور چلا کہیں گیا. جانا ادھر تھا چلا گیا ادھر، کرنا یہ تھا کر لیا وہ، یہ ہے خطا کہ بھولے سے ہو گیا کام. ارادہ نہیں تھا، بالارادہ نہیں کیا گیا، کرنا کچھ اور تھا ہو گیا کچھ اور. ارادہ کچھ اور تھا ہو گیا کچھ اور، یہ تو خطا ہے. اور نسیان کہتے ہیں بالکل ہی بھول گیا. جیسے مثال کے طور پر نماز کا وقت آیا اور بالکل اس کے ذہن سے نکل گیا، پوری نماز کا وقت نکل گیا، اسے یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نماز کا وقت تھا، بھول گیا، بالکل ذہن سے غائب، نسیان، بھول گیا. تو یہ تو بھول ہے کہ وہ چیز یاد ہی نہیں رہی اسے. تو دونوں طرح کی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے. تلقین فرما رہے اللہ تعالیٰ کی جو بھولے سے ہو گیا ہو، یعنی کوئی ایسا کام تھا جو ہمیں کرنا تھا، جس کا ہمیں حکم تھا اور ہم بھول ہی گئے، اس پر بھی مواخذہ نہ کیجیے گا. اور جو غلطی سے ہو گیا کہ بالارادہ نہیں، کرنا کچھ اور تھا ہو گیا کچھ اور، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا. مواخذہ یعنی پکڑ نہ فرمائیے گا، ہم سے اس کے بارے میں حساب نہ لیجیے گا، سوال نہ کریے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب دعا مانگو ہم سے، کیا ہے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. یہاں پر بظاہر مراد بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ
آپ لوگ جو مستقل بیٹھتے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں آپ کی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بڑا ذکر آیا اور بڑے واقعات ان کے آئے. اس میں نجیب پانی لاؤ. جس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پے در پہ نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا گیا اور وہ نافرمانی کرتے گئے. پے در پہ نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کچھ سخت احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کیے گئے. سخت احکام نازل کیے گئے. جیسا کہ ذکر آیا تھا ایک واقعے کا کہ انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. ذکر آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ اس کی سزا یہی ہے اب، یعنی تمہاری توبہ ہی اسی طرح ہوگی کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اور جو شامل نہیں تھے وہ ان کو قتل کریں. یعنی اس کے علاوہ کوئی توبہ نہیں. اب کتنا سخت حکم ہے، کتنا سخت حکم ہے کہ اب یہی سزا ہے کہ جو لوگ شامل نہیں تھے وہ ان کو قتل کرے جو شامل تھے اس میں. تو ان کی پے در پے نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ سخت احکام نازل فرمائے. تو بظاہر اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ایسا حکم نہ دیجیے گا، کوئی شریعت میں ایسا حکم ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، یعنی جو بوجھ بن جائے ایسے حکم سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اور مزید وضاحت فرماتے ہوئے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پہلے تو یوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. اس کی مزید وضاحت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالیے گا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو کہ ہم اس کو ادا نہ کر سکیں، اس کی ادائیگی سے ہم عاجز و قاصر ہو، ہماری طاقت ہماری وسعت سے باہر ہو. اس کے بعد معافی مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں کہ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجیے. معاف فرما دیجئے یعنی جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجئے، اس پر محاسبہ نہ کیجئے گا، اس پر پکڑ نہ کیجئے گا، ہمیں معاف کر دیجئے. لیکن آگے فرمایا وغفر لنا، صرف اسی پر بس نہیں کیا. دونوں میں فرق ہے، یہ ایسے ہی خواہ نہیں آگے دو. ہمیں معاف فرما دیجئے اور پھر ہماری مغفرت فرمائیے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ معاف کرنے میں تو صرف اتنا تھا کہ ایک گناہ ہوا اور اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا لیکن نام اعمال میں موجود ہے. نام اعمال میں موجود ہے، یعنی جب بندہ جائے گا تو اس کو دکھے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ معاف ہو گیا. لیکن ہوگا وغفر لنا، معاف بھی کر دیجئے اور نام اعمال سے بھی مٹا دیجئے. معاف بھی کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ نام اعمال سے بھی مٹا دیجئے کہ اس کا ذکر بھی ہمارے نام اعمال میں نہ ہو، کہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ ہی نہ آئے. ایک قدم آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ معاف فرما دیجئے وغفر لنا، اور نام اعمال سے بھی مٹا دیجئے کہ نام اعمال میں بھی نہ ہو. ایک تو یہ کہ جیسے ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں ڈیبٹ کریڈٹ تو آپ کا جو بھی ہوتا ہے وہ سب ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے دیا اتنا کٹا اتنا آیا، تو وہ ہے واعف عنا کہ معاف ہو گیا لیکن ہے اس کا ریکارڈ درج ہے، وہ ملے گا ریکارڈ میں. وغفر لنا، لیکن اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے سرے سے، وہ نام اعمال میں ملے گا ہی نہیں، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کیا ہی نہیں. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت کمزور ہیں، بڑے گناہگار ہیں، تو صرف اسی پر بس نہیں کہ آپ معاف فرما دیں، مغفرت فرما دیں، ہمیں آپ کی رحم کی بھی ضرورت ہے. ورحمنا، لہذا معاف کرنے کے بعد رحم کا معاملہ بھی کیجیے. ایک تو یہی کہ اس کے اندر ہی رحمت آ گئی کہ بھائی معاف کر دیا کسی کو تو مطلب یہ کہ رحم کر دیا. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف فرما دے تو مطلب یہ کہ اب وہ جنت میں چلا جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. لیکن صرف اسی پر بس نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت محتاج ہیں، ہمیں تو بہت ضرورت ہے، تو صرف اسی پر بس نہیں کہ آپ معاف فرما دیں، رحم بھی فرمائیے، رحم کا معاملہ بھی کیجیے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے. انت مولانا، کیونکہ آپ ہی ہمارے والی ہیں، آپ ہی مولا ہیں، آپ کے علاوہ نہ کوئی ہمارا حامی ہے نہ کوئی ناصر ہے، سب کچھ ہمارا آپ ہی ہے. لہذا ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں.
اور جب سب کچھ ہمارے آپ ہی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، اپنی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجئے کہ جب کافر قوم سے ہمارا مقابلہ ہو، وہ ہم پر حاوی ہونا چاہے، ہمیں دبانا چاہے، ہمیں کچلنا چاہے، اسلام کو زیر کرنا چاہے، اسلام کو مٹانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے۔ تو یہ دعا پر اختتام فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس سے ہمیں سبق یہ ملا، ہمیں سیکھ یہ ملی کہ بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے مانگنے کے ذریعے۔ لہذا جو ایک آؤٹ آف فیشن ہوتی جا رہی ہے چیز کہ دعا نہیں مانگنا ہے، سلام پھیرا اور مسجد سے نکل جاؤ، دعا نہیں مانگنا ہے، اور بلکہ دعا مانگنے کو دھیرے دھیرے یہ کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ دعا کو عبادت سے خارج کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ بالکل مانگنا نہیں چاہتی، مانگنے کا طریقہ نہیں جانتی، اور بلکہ مانگنے کو معیوب سمجھتی ہے۔ قدم آگے بڑھ کر کہا جائے استغفر اللہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کی اور دعا نہ مانگی تو چھلکے کھا لیے، مغز نہ کھایا۔ تو بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے دعا کے ذریعے۔ تو پوری سورہ بقرہ دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام بھی دعا کی تلقین پر فرمایا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے دعا کے ذریعے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں عرض کرتا ہوا آیا ہوں جمعہ کے اندر بھی، کہ دعاؤں کو یاد کیجئے باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کوشش کر کے دعاؤں کو یاد کریے، اور پھر اپنے طور پر وقت نکال کر ان دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی سورہ بقرہ کے اندر احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ایسی چیزیں جن کے ذریعے دوسری قوموں پر عذاب نازل ہوا، ایسی نافرمانیوں کا جن کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور سب حاضرین کو اور پوری امت محمدیہ کو ان تمام ہی بری چیزوں سے، نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔